میریکلز ڈو ہیپن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا میریکل ہو پائے گا؟ سوال بہت بڑا یہ ہے کہ کیا میریکل ہو پائے گا کل، کیونکہ پاکستان کو تو میریکل کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش اسٹل ڈومینیٹنگ ان دس ٹیسٹ میچ، اور ویسے آج بنگلہ دیش جیت جاتا، لیکن بہرحال شاہ مسعود اور بابر اعظم کی جو 92 رنس کی پارٹنرشپ، اور پھر سلمان علی آغا اور محمد رضوان کے مابین جو 134 رنس کی پارٹنرشپ، ان دونوں نے کلیدی کردار ادا کیا بنگلہ دیش کو ریزسٹ کرنے میں۔ بنگلہ دیش نے بہرحال اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا، جو ہمارے اوپنرس ہیں ان کو بھی جلدی چلتا کیا۔ اس کے بعد پھر شان اور بابر کی پارٹنرشپ جو لگی، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ پارٹنرشپ تھوڑی اور پرولونگ کر جاتی، کم از کم 150 سے 250 کے درمیان بھی، تو اور اچھا ہو جاتا پاکستان کے لیے۔ لیکن بابر اعظم بھی آؤٹ ہو گیا، لیگ سب سے بال باہر جاتی ہوئی، اس کو وہ ڈیپ فائن لیگ کی طرف کھیلنا چاہ رہے تھے، انلکی رہے بارہ جو بھی تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بال لیگ سب سے باہر جا رہی کافی، تو آپ چھوڑ دیں اس کو یار، باہر جاتی بال کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس کو پتہ نہیں کیا چیز کرنے کا شوق ہے، چاہے وہ آؤٹ سائڈ یا آف سائڈ بال جاری ہو یا آؤٹ سائڈ لیگ سے بال جاری ہو، اس کو چیز کر لینے کا شوق ہے ہمارے بیٹسمینوں کو۔ بارہ چیز کر لیا، 12 آؤٹ ہو گئے۔ تو بابر کی جو وکٹ تھی نا، اس سے بڑا دھچکا لگا سب کو کہ اگر بابر اعظم اور ٹک جاتے، کم از کم سینکڑا مارنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور بابر چلے سینکڑا نہیں، کم از کم 80-85 بھی اگر بابر اعظم تھوڑے اور رنس اسکور کر لیتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ بابر کا ٹکنا ضروری تھا۔ شاہ مسعود نے بھی 71 رنس بنائے، لیکن بہرحال وہ بھی آؤٹ ہو گئے 71 بنا کر۔ سعود شکیل نے بہت مایوس کیا، تھرو دا سیریز بہت مایوس کیا۔ آج بھی 6 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے، 28 گیندوں میں غالباً 6 رنس بنائے۔ پتہ نہیں ان کو ہوا کیا ہے یار، اتنا اچھا جینوئن ٹیسٹ بیٹسمین ہے اور اتنا اچھا فرسٹ کلاس کا ریکارڈ یہ رکھتا ہے۔ اس سیریز میں سعود شکیل نے بہت مجھے مایوس کیا۔ سعود شکیل نے کماڑا کیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج اگر سعود شکیل تھوڑا ٹک جاتا، 50 رن ہی کر لیتا سعود شکیل، تو صورتحال کافی آج مختلف ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر بہرحال پارٹنرشپ جو جڑی ان بٹوین محمد رضوان اینڈ سلمان علی آغا، جو 134 رنس کی تھی، اور اس نے اس پارٹنرشپ میں کافی کلیدی کردار ادا کیا بنگلہ دیش کو آج میچ جیتنے میں۔ اور جب سلمان علی آغا جب آؤٹ ہوئے تو اس وقت کیونکہ ایک ہی وکٹ ان کو تھی درکار میچ میں واپس آنے کی، سلمان علی آغا آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد پھر تاج الاسلام کی بال میں آؤٹ ہوئے، مس فیڈ کر کے بال جو تھی وہ بیٹ کے درمیان وہ مس ہو گئی، بولڈ ہو گئے۔ وہ وکٹ پاکستان کو بہت زیادہ ایک مرتبہ پھر 10 قدم پیچھے لے گئے۔ پھر رضوان نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ رضوان نے بلنڈر کچھ اس طرح سے کیا کہ حسن علی جو کہ پچھلے ناہید رانا کے اوور میں کافی زیادہ انکمفرٹیبل رہے، ان کو فوراً یہ کہ سنگل لے کے ان کو فیس کرنے کو دے دیا۔ وہ تیج اسلام کی بال میں وہ بھی آؤٹ ہو گیا، آؤٹ سائڈ دیا، اس کا بال بہت باہر جا رہی تھی، چیز کرنے کی ضرورت تھی، بھائی چھوڑ دیتے، نہیں بھائی کیڑا ہے، آؤٹ سائڈ دیا، اس کا بال باہر جانے کا، اس کو بنا وجہ چیز کرنے کا۔ فوراً ٹیل اینڈر ہے، ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ محمد رضوان سب جو بیٹنگ کر رہے ہیں 75 رنس پر، اور اب جو نان اسٹرائکر اینڈ پہ ہیں وہ ٹیل اینڈر ہے۔ اب ٹیل اینڈرس کے ساتھ رضوان کیسے آگے پروسیڈ کریں گے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے۔ اس طرح سے اگر میں کہوں کہ ٹیل اینڈرس کے ساتھ بنگلہ دیشی پلیئر تھے وکٹ کیپر بیٹسمین لٹن داس، اس طرح سے انہوں نے 116 پہ 6 سے لے کے 278 رن تک بنگلہ دیش کو پہنچایا تھا۔ کیا وہ کلیدی کردار جو لٹن داس نے پلے کیا تھا، کیا وہی اسی طرح کا کلیدی کردار محمد رضوان کل ادا کر پائیں گے؟ ٹیل اینڈرس کو ساتھ لے کر چل پائیں گے کہ میکسیمم اسٹرائک لینی ہوگی محمد رضوان کو کل؟ ٹیل اینڈرس کے ہاتھوں نہیں بالکل چھوٹا پڑے گا۔ بالخصوص اگر میں بات کروں ناہید رانا کی، چونکہ وہ جینوئن فاسٹ بالر ہے، 150 کی رفتار سے بالنگ کر رہا ہے، وہ تو ٹیل اینڈرس کو فوراً نکال باہر کرے گا۔ لیکن یہاں پہ پھر یہ کہ محمد رضوان کو اسٹرائک اپنے پاس رکھنی ہوگی میکسیمم، اور بہت بڑا امتحان ہے محمد رضوان کے لیے بھی۔ اور میریکل اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز بنگلہ دیش کا جو چانس ہے وہ 90% چانس ہے، 90% جو وننگ پروبیبلٹی بنگلہ دیش کی ہے، اور 10% کہنے کی وننگ پروبیبلٹی مجھے پاکستان کی نظر آ رہی ہے اگر محمد رضوان ٹک جاتے ہیں، کیونکہ 121 رنس درکار ہیں، رنس بھی بہت زیادہ ہے، 121 رنس ابھی اسٹل پاکستان نیڈنگ ٹو ون دس ٹیسٹ میچ ٹو سرپرائز ایوری ون۔
کیا کل پاکستان سرپرائز کر پائے گا؟ کل کا جو دن ہے پہلے سیشن کا 1 گھنٹہ وہ بڑا اہم ہوگا دونوں ٹیموں کے لیے، اور پہلے گھنٹے میں ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس ٹیم کا پگڑا بھاری ہے اور کون سی ٹیم کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ٹیل اینڈرز ہیں اور پاکستان کی جو وکٹیں ہیں، جو گرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور بیٹنگ کولیپس کا سب کو پتا ہے، ہر دفعہ بیٹنگ کولیپس ہوتا ہے، اس پوری سیریز میں بھی پاکستان کا بیٹنگ کولیپس ہوا۔ وہی بات ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی اننگ کی لیڈ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اگر پہلی اننگ کی لیڈ پاکستان لے لے گا، سینئر بیٹسمین جو ابھی جس طرح سے اس بار انہوں نے کھیلا ہے، 4 کے بیکر نام نشان مسعود، بابر اعظم، سلمان علی آفر، محمد رضوان، انہوں نے اگر پہلی اننگ میں بھی اگر تھوڑا سینئر سے اور ذمہ داری کے ساتھ کھیلا ہوتا، ایون انکلوڈنگ سعود شکیل کے میں اگر ذکر کروں گا، تو صورتحال مختلف ہوئی۔ تھوڑی لیڈ بھی اگر پاکستان لے لیتا، 25-30 رن کی بھی اگر لیڈ لے لیتا، تو شاید صورتحال تھوڑی بہتر ہوتی۔ لیکن وہی بات ہے کہ پہلی اننگس کی لیڈ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اگر آپ کے پاس 100 رنس کی لیڈ ہو، 80-100 رنس کی، تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ بہرحال کل کیا ہوگا وہ تو کل آنے والا دن ہی بتائے گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔